یہ جو میں نے افاسبتم والی آیت بتائی ہے نا، یہ بندے کو مالدار کر دیتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے یار یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے. یہ بندے کو مالدار کر دیتی ہے یہ آیت. کیوں؟ پتہ کیا؟ ہمارا آدھا مال تو ٹیکسوں کی شکل میں ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، جو اندیکھی طاقتیں ہم سے ٹیکس لیتی ہیں. چلو وقت کا بادشاہ ہم سے ٹیکس لیتا ہے، لگاتا ہے، سڑکیں بنتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، وہ جانے ان کا شعبہ جانے. اور یہ جو اندیکھا ٹیکس آپ کو لگ رہا، آپ کا مال کھایا جا رہا، لوٹا جا رہا، آپ کا رزق لوٹا جا رہا، آپ کا کھانا لوٹا جا رہا، آپ کی چیزیں لوٹی جا رہی اور آپ کی اندیکھی لوٹی جا رہی، یہ ان چیزوں کے سامنے یہ آیت جا کے ایک دیوار بن جاتی ہے. دیوار بن جاتی. اس آیت کے اندر وہ طاقت ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں اس آیت کا، مجھے ایک دفعہ رمضان میں کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے میں رمضان میں اس آیت کی آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اگر میں یہ پڑھوں صرف اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھوں، اجازت ہے؟ میں نے کہا ہاں اجازت ہے. مجھے 27 رمضان کے بعد وہ سام ملے، کوئی 1 2 3 رمضان کم و بیش مجھے ملے، ان کا خط ملا، رکا دستی ملے، میں دستی رکے میں نے لیے. اس میں لکھا تھا، کہنے لگے کہ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، کل رات گزشتہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں یہاں تسبیح خانے میں رمضان گزارنے آیا ہوں، کسی چیز نے مجھے اٹھایا ہے اور میں اٹھا ہوں، اور وہ ایک بابا جی ہے، مجھے کہنے لگے کہ آپ کے گھر والے باہر آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کہنے لگے میں نیند کی حالت میں جا رہا ہوں، میں نے یہاں نیچے اترا، اسی حال میں سویا ہوں جہاں بیٹھے، میں نیچے اترا اور میں نے جوتا اپنا دیکھا، تو وہ کہنے لگے جوتا نہ پہنے، جلدی میں آپ آئے. باہر گیا، دروازہ کھولا، میری اماں، میرے والدین سارے آئے ہوئے تھے اور ساتھ ان کے اور بہت سے تھے. تو میں نے امی سے پوچھا، میں نے کون ہے؟ کہ یہ تیری نانی ہے، نانا ہے، یہ اس کا نانا ہے، یہ اس کا نانا ہے، یہ اس کا دادا ہے، یہ تیرا پچھلی 7 لڑیاں نسلاں تیری ساری یہ آئے ہیں تجھے ملنے کے لیے، تجھے دیکھنے کے لیے آئے. یہ سارے کہتے ہیں ہمیں دکھا تو سی تیرا بیٹا کیسے ہے. تو کہنے لگے وہ مل کے آ گئے، میں پھر آ کے سو گیا. اور یہ حقیقت میں ہوا، خواب میں نہیں، حقیقت میں ہوا. میں صبح اٹھا نا تو میں نے کہا میں تو یہاں سویا ہوں، یہ کیا ہوا؟ پھر میں نے فون کیا اپنی والدہ کو کہ امی آپ ملنے آئی تھی. کہ بیٹا میں اتنا دور کیسے ملنے آؤں، 9 گھنٹے کا سفر ہے بس کا. امی آپ آئی تھی فلاں فلاں سے. انہوں نے کہا بیٹا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، ہم نہیں آئے. وہ خواب نہیں تھی، حقیقت تھی. مجھ سے کہنے لگے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ واضح ہے کہ تو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کوئی تو نے ایسے ڈر سے، ایسے سوچ سے، ایسے غم سے، ایسی اندر کی وجدان سے پڑھا، تیرے پڑھنے سے تیری نسلوں کی بخشش ہو گئی. ہاں. پھر میں نے اسے خواب سنایا. فجر صدقات میں لکھا ہے، شیخ نے لکھا ہے، ٹاؤن کا دور تھا، ایک بندہ تھا کہ وہ قبرستان میں جاتا اور جا کے ساری قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا. ایک دفعہ وہ نہ گیا، دیکھا تو اس کے دروازے پہ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آیا ہوا. کون ہو؟ کہاں؟ ہم قبرستان والے ہیں، روز تیرا ہم خیال رکھتے ہیں، تیرا انتظار کرتے ہیں کہ تو آئے گا اور ہمیں ہدیہ دے گا. آج تو آیا نہیں تھا، ہم تجھے آئے ہیں. اور کہا کہ پھر مجمع دیکھا تو ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ تو روز ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں راحت ملتی ہے. اس آیت میں ایک بخشش کا بھی انوکھا نظام ہے. اب آپ اس ایک اندازہ لگائیں. میرے اس واقعے کا سنانے کا مقصد آپ کو ایک تحفہ دینا تھا، ایک ابابیل کا ایک قطرہ نہیں گھونٹ دینا تھا. وہ کیا؟ جس آیت کے پڑھنے سے مرنے کے بعد کی سینکڑوں سال کی زندگی نہیں، ہزاروں سال کی زندگی نہیں، لاکھوں سال کی زندگی نہیں، کروڑوں سال کی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کی عبدالآباد کی زندگی کا
मामला हल हो जाए। उस आयत के पढ़ने से मरने के से पहले की 60, 70, 80, 90 साल की जिंदगी के मसले हल नहीं होंगे। एक बंदा मेरे पास आया, मैंने कहा सब कुछ छुड़वा दूंगा, तेरे कपड़े भी उतरवा दूंगा। क्यों? मैंने कहा डॉक्टर कपड़े उतार के अपने पहनाते हैं, सब कुछ छुड़वा के मुलाकातें भी खत्म कर देते हैं, अपनी दवा खिलाते हैं, उसकी तो तुम मानता है, मेरी क्यों नहीं मानता तू? पहले याद की मानूंगा। मैंने कहा ये आयत आती है, कहने का कुछ अटकती है। मैंने कहा याद कर लो और उसको दिन रात पढ़, सैकड़ों, हजारों, लाखों पढ़, यकीन जानिए उसके लाखों के कर्ज थे उतर गए। आज वो लाखों पति है और उसका निजाम भी ऐसे बना जैसे वो कह रहा था कि इतने का प्लाट था, जरूरी कोई प्लाटों से अमीर होता है। रब जब देने पे आता है फिर तिनके को हीरा बना देता है, सोना बना देता है। रब जब देने पे आता है फिर तो उंगली लगाता है, खजाने तेरे सामने उमड़ पड़ते हैं। रब जब देने पे आता है तो ऐसे अंदाज से देता है जहां से गुमान नहीं होता, ख्याल नहीं होता, तसव्वुर नहीं होता और तू सोच ही नहीं सकता। सच है। फिर लोग कहते कहां से आ रहा? पागल, जहां से आ रहा वो तूने रास्ता देखा नहीं, तुझे समझाए समझ नहीं आएगी, आंख करके देख तो जब भी पता चल जाएगा कहां से आ रहा।